اکیلے چلا کر چراغوں کا سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں ہے شہر نبی میں سما کر بلا کا نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا کوئی آگے دیتا نہیں ان کو پرسا حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں کبھی اس جگہ کو نہ بھولے کہ مولا یہ پوچھا ہے مقتل دل مرتضیٰ کا یہاں سے نہ گزرے حسن باد زہرا ستمگر نے مارا تھا یوں تازیانہ محمد کی بیٹی زمیں پر گری تھی یہاں بیٹھے تنہائی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ 5 مرتبہ ہمیں وجود کی درخواست ہے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد بارے الہ تجھے اس آیت کریمہ کا واسطہ وقت کے ماں کو صحت و سلامت کی عطا فرما اور ان کے طفیل سے جو بھی بیمار اور مریض ہیں امین اور معاملات میں
خصوصاً جو کووڈ کی وبا کے شکار ہیں اور جنہوں نے اس دعا کے لیے خاص گزارش کی ہے، درخواست کی ہے، پروردگار ان سب کو ایمان کے صدقے میں اور سید السجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو صحت و زندگی عطا فرما تاکہ تا زندگی تیری عبادت میں صرف کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عسرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، سمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، يا حبيبة المصطفى، يا قرينة المرتضى، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، أيتها التقية النقية الرضية المرضية، تفاحة الفردوس والخلد، يا فاطمة الزهراء، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك
تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے اس معظمہ کے تصدق میں اس تمام کائنات کو خلق فرمایا. جب خلق فرمایا تو 5 انوار کے تقدس میں اور ان کے طفیل میں خلق فرمایا، لیکن جب آئے تطہیر کو نازل فرمایا تو جب ان 5 انوار کا تعارف بھی کرایا تو یہی کہہ کر کرایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور اس کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم پر الہام فرمایا. یہ جملے شہزادی کونین کے ہیں جو انہوں نے خطبہ فدق میں ابتدا کرتے ہوئے بیان کیے تھے. وہ شہزادی جس کے لیے خداوند عالم نے جب اسے اپنے حبیب کو عطا کرنا چاہا یہ فرمایا اے حبیب میں نے تمہیں 11 انوار بنا تمہارے مانگے ہوئے تمہیں عطا فرمائے، لیکن اگر تم اپنی دختر کو چاہتے ہو، اسے چاہتے ہو جو کہ سادات کی نسل کا باعث بنے گی، جو کہ تمام نساء العالمین کی شہزادی ہوگی، ان کی سردار ہوگی، تو اے حبیب تمہیں عرش تک آنا پڑے گا، اس جگہ پر پہنچنا پڑے گا جہاں جبرائیل بھی اپنے قدم آگے بڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر میں ایک قدم ہی یہاں سے آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے. کروڑوں درود و سلام اس حبیب خدا کے لیے جس کے لیے خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے معراج کے لیے پکارا اور اسے دعوت دی تو میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ رہ گیا تھا وہ قاب قوسین اور ادنا کا فاصلہ رہ گیا تھا، یعنی کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. وہ حبیب جب اس نے اپنی دختر گرامی کو راضی کرنا چاہا ایک مرتبہ فرماتے یا فاطمہ الا ترضینا انک سیدتی نساء العالمین من الاولین والآخرین وسیدتی نساء اہل الجنہ. اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم تمام عورتوں کی، تمام عالمین کی عورتوں کی اولین سے لے کر آخرین تک ہر عورت کی سید و سردار ہو اور تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہو. جس شہزادی کو خود حبیب خدا راضی کرنے کی کوشش کرے، امت کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اس شہزادی کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اللہ کے غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے اور اس کے پہلے کہ میں وہ حدیث بیان کروں، ہم جانتے ہیں کہ جو بھی جناب سیدہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ ان مجالس میں شرکت ضرور کرتا ہے. یہ ہماری محبت ہے جناب سیدہ سے کہ ہم ان مجالس اعضاء میں شرکت کر رہے ہیں. مسلسل 2 روز سے خواہران آپ کے درمیان ایام فاطمیہ کی اہمیت اور ان مجالس میں شرکت کی اہمیت کو بیان کرتی آ رہی ہیں، لہٰذا میں اس پر زیادہ تاکید نہ کرتے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے آلریڈی اس موضوع کو اچھی طرح سے جو ہے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے اور ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ کیوں ایام فاطمیہ کو ہمیں اس طرح سے منانا چاہیے جیسے عاشورے کو ہم مناتے ہیں. تمام علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایام فاطمیہ کو اس طرح سے مناؤ جیسے تم عاشورہ کو منایا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. جب رسول اللہ نے ایک مرتبہ سلمان فارسی کو مخاطب کر کے ایک حدیث بیان کی تو اس نے فرمایا یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ
فہو فی الجنۃ معی. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے سلمان، جو بھی میری دختر گرامی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے نتیجے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کیا توقع کریں گے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جنت میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. دیکھیں، جو دنیاوی معاملات ہوتی ہیں، دنیاوی ہستیاں ہوتی ہیں، تو ہم اسے جو ہے دنیا کے میزان میں تولتے ہیں. اگر کوئی انسان جو اپنے کریئر میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سے اسکول سے، کون سی یونیورسٹی سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، اس کا استاد کون تھا، اس نے کن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. تو ہم تمام جو ہے دنیا کے میزان میں اسے تولتے ہیں تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ اس کی سکسیس کا راز کیا ہے، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے. لیکن جو دنیاوی نہ ہو، جو اخروی ہو، ان کے لیے دنیاوی معاملات سے ان کے دنیا کے میزان میں انہیں تولا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ رسول خدا نے خود اپنی دختر کے لیے فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ہم اکثر اس کا ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کر دیتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا ہے. لیکن جملہ یہ نہیں ہے کہ دل کا ٹکڑا ہے، کیونکہ آپ محدود کر دیں گے. دل کا ٹکڑا جو ہوگا تو اسے آپ محدود کر دیں گے. رسول خدا فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے تو اسے کاغذ سے منسلک کیا جاتا ہے. پلاسٹک کا ٹکڑا ہوا تو آپ نے اسے پلاسٹک سے منسلک کیا. رسول اللہ فرما رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ میں خود نوری ہوں. سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق فرمایا وہ میرا نور تھا، نور محمدی تھا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ جو ہے نور ہے. اب ان ہستیوں کو جو کہ نوری ہے ان کو دنیا کے میزان میں نہیں تولا جا سکتا. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آگے فرما رہے ہیں فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي. جس نے میری بیٹی، جس نے میری دختر گرامی سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلوات بھیجیں یعنی اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے یا تو ہمیں آخرت کا سہارا لینا ہوگا یا ان ہستیوں کا سہارا لینا ہوگا جو وحی الہی سے متصل ہو گئے. وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ فاطمہ کی معرفت کیسے حاصل کرو، وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ فاطمہ کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش تم کیسے کر سکتے ہو. رسول خدا نے پھر آگے بڑھ کے فرمایا حب فاطمہ ینفع فی 100 موطن. فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر، 100 موقعوں پر کام آئے گی، 100 موقعوں پر کام آئے گی. رسول اللہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں ایسر تلک المواطن، ایسر تلک المواطن، اس میں سے سب سے آسان موقع، سب سے آسان مقامات، سب سے آسان جگہیں یہ ہیں. دیکھیے، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بولوں کہ مجھے آپ سے جو ہے 2 کام ہیں، ایک آسان کام ہے اور ایک بڑا کام ہے. سب لوگ پوچھیں کہ آسان کام آپ کا کیا ہے؟ میں نے سب کو گوہر آنٹی سے کہا کہ مجھے نا 1 کروڑ روپے چاہیے، یہ میرا آسان کام ہے. پلٹ کر کہیں گی نا کہ اگر یہ ان کا آسان کام ہے تو بڑا کام کیا ہے؟ بڑا کیا ہوگا؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں ایسروں من تلک المواطن، سب سے آسان موقع اس میں سے کیا ہے؟ عند القبر والموت والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ. یعنی کہ قبر میں، موت میں، میزان میں، محشر میں، محاسبے کے وقت جو ہے یہ سب سے آسان کام ہے. تو اللہ جانے کہ مشکل موقع کون سے ہوں گے جس میں فاطمہ کی محبت کام آئے گی. ایک درود بھیجیں جب اس بیوی کا واسطہ دیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں. خود حجتائے خدا جناب فاطمہ کا سہارا لیا کرتے تھے.
اس لیے کہ امام جب بھی جو بھی امام ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی تو بیوی کا سہارا لیتے تھے. ہمارے پانچویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے لیے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ بہت زیادہ شدید بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ طبیب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، کہا کہ اب اس کا علاج ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام جو ہے اپنے حجرے میں گئے، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، اور لوگ جو ہے دروازے کے پیچھے سے سننے کی کوشش کرتے رہے کہ امام اندر کیا کہتے ہیں. روایت نقل بیان کرتی ہے کہ امام کے زبان مطہر سے یا فاطمہ کی صدائیں مسلسل آتی رہیں، اور پھر امام کو ان کے توسل سے شفا یابی حاصل ہو گئی. تو یہ امام بھی ہیں جو بیوی سے ہر مشکل میں توسل کیا کرتے ہیں. اسی لیے تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم تمام خلقت پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہیں. ہر امام نے اس کا اقرار کیا ہے، حتیٰ کہ وقت کے امام اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے بیوی کے تصدق میں دور فرمائے، دفع فرمائے. وقت کے امام کیا فرماتے ہیں؟ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ مجھ میں رسول اللہ کی دختر میں میرے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی کہ میں دختر رسول کو دیکھ کر اپنی زندگی پر جو ہے عمل پیرا ہوتا ہوں، اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہوں. ہر امام سے برتر مقام ہے جناب سیدہ کا سوائے امیر المومنین کے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی کو امیر المومنین پر قربان کر دیا، اپنے آپ کو ان پر فدا کر دیا، اور یہی ان کے مرض کا سبب بن گیا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ہمارے 10ویں امام ہمارے 10ویں امام کے حضور میں ان کے صحابی صخر ابن ابی دلف تشریف فرما ہوتے ہیں، جبکہ وہ قید خانے میں تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عباسی خلفاء نے بہت زیادہ جو ہے ان پر نگرانی رکھنا شروع کر دی تھی، اور بہت زیادہ ان پر شدید تشدد ڈھانا اور ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا. تو اس وقت کسی طرح سے صخر ابن ابی دلف امام کے حضور میں قید خانے میں آتے ہیں، اور امام کو سلام کرنے کے بعد گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. جب گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، کیا دیکھ کر گریہ کرنا شروع کرتے ہیں؟ ابن رسول اللہ، میں اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں کہ یہ قید خانہ کتنا تنگ ہے، آپ مکمل طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، قیام بھی نہیں کر سکتے. تب اس وقت امام ہادی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، اور دائیں ہاتھ کا جیسے اشارہ کیا تو صخر ابن ابی دلف نے کیا دیکھا کہ باغات پہ باغات نظر آ رہے ہیں، جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں اے صخر، تم فکر مند نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ دنیا کی نظروں میں یہ ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے. پھر صخر فرماتے ہیں، صخر کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ، ایک حدیث رسول اللہ سے بیان کی گئی ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر آپ اس کی وضاحت میرے لیے کر دیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اے صخر، وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ صخر کہتے ہیں لا تعاد الایام فتعادیکم، کہ تم دنوں سے، یعنی یہ جو ایام ہفتہ ہوتے ہیں، ان سے عداوت نہ اختیار کرو کہ کہیں وہ تم سے عداوت نہ اختیار کر لیں. صخر کہتے ہیں مولا، میری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آ رہی کہ آخر دنوں سے دشمنی کرنے کا کیا مطلب ہے. اچھا، میں یہاں پر روک کر جو ہے آپ تمام عزیزان محترم سے یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے اکثر جو ہے ہم دنوں کو منحوس کہنے لگتے ہیں. دیکھیے نحس ہوتا ہے کچھ کاموں کے لیے، لیکن دن منحوس نہیں ہوتے، ایام منحوس نہیں ہوتے کہ ہم انہیں برا بھلا کہنے لگے. کچھ کاموں کے لیے ہاں ضرور روایتوں میں آیا ہے کہ فلاں دن یہ کام نہ کرو، فلاں دن یہ کام نہ انجام دو، لیکن دن منحوس نہیں ہے. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، یہ حضرت یہ منحوس نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے وضاحت کرتا ہوں.
اس لیے کہ یہاں پر جو رسول نے جنہیں ایام کہا ہے، نحن اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں. یہ دن ظاہری طور پر دنوں سے نہیں کہا، ظاہری طور پر بھی ہے لیکن باطنی طور پر یہ ہم اہل بیت ہیں. اس لیے کہ آپ نے باقاعدہ جنہوں نے وفاتی کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہر ایام ہفتہ میں سے ہر روز جو ہے کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے. سبت کا روز، سیٹرڈے کا دن رسول اللہ سے منسوب ہے، لہٰذا ان کی زیارت بھی اس دن پڑھی جاتی ہے. اتوار کا دن، سنڈے کا دن امیر المومنین سے منسوب ہے. منڈے کا دن امام حسن اور امام حسین سے منسوب ہے. ٹیوزڈے کا دن امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے، امام صادق علیہ السلام تک منسوب ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے وینسڈے کا دن، بدھ کا دن. یہ جو ہے امام 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 4 اماموں سے اسے منسوب کیا جاتا ہے. پھر تھرسڈے کا دن، جمعرات کا دن، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں اور روز جمعہ میرے پوتے یعنی حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ امام ہوگا جس کی طرف تمام حق کو جمع کر لیا جائے گا، اور تمام حق جمع کر لیا جائے گا. اس کے بعد وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے پر کر دیں گے جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. پھر امام فرماتے ہیں اے سخر، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا میں ہم سے دشمنی نہ اختیار کرو کہ کہیں آخرت میں ہم پلٹ کر اپنی دشمنی کا مظاہرہ تم سے نہ کریں، کہیں تمہیں ہماری دشمنی کا سامنا آخرت میں نہ کرنا پڑے. اب ذرا اس حدیث پر غور کریے. یہاں پر امام نے 13 معصومین کا ذکر کیا ہے، 13 معصومین کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے آپ نے یہاں پر ابھی جو ہے ہماری محترم حمیدہ آنٹی انہوں نے جو ہے ابھی فرمایا تھا، جب میں نے سنڈے کا تذکرہ کیا تھا تو سنڈے کا میں نے آپ کو بتایا کہ امیر المومنین سے منسوب ہے، اور انہوں نے اس میں اضافہ کیا تھا شہزادے کونین کا، لیکن حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اور حدیث میں جو ہے صرف 13 معصومین کا ذکر ہے، جناب سیدہ کا ذکر نہیں ہے. ہاں لیکن ہم سنڈے کو ان کی زیارت پڑھتے ہیں. اس کی وجہ تو ہمیں نہیں پتہ چلی. دیکھیے تمام اس میں سے جو ہے یا نبی ہیں یا امام ہیں. یقیناً جناب سیدہ امام نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کی حجت ہیں، وہ ولیۃ اللہ العظمیٰ ہے، سب سے بڑی ولی ہے اللہ کی، عورتوں میں سب سے بڑی ولی اللہ کی، اور معصوم تو ہے، معصوم کے درجے پر ہے، عصمت کے درجے پر ہیں، لیکن امام نے ان کا نام نہیں لیا. اس کے لیے سبب ایک یہ بیان کیا گیا یہ کہ دن روشن ہوا کرتے ہیں اور اماموں کو جو ہے ان کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. لیکن جناب سیدہ وہ ذات مقدس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر من اسرار اللہ، وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، وہ پوشیدہ راز ہے، اور جس کے لیے خداوند عالم یہ فرماتا ہے جب سورۃ القدر میں فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو امام نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ لیلۃ القدر کوئی اور نہیں یا فاطمہ الزہرا، کہ لیلۃ القدر وہ فاطمہ زہرا ہماری دادی ہیں. یعنی کہ رات کو جناب فاطمہ سے تشبیہ دی گئی ہے، رات کا موازنہ، اس قدر کی رات کا موازنہ جناب زہرا سے کیا گیا ہے. تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس رات میں 11 اماموں کو اس معظمہ کی گود میں اتار دے، وہ معظمہ کیا حیثیت رکھتی ہوگی، کس مقام پر ہوگی، کس مرتبے پر ہوگی، کہ جہاں امام 13 معصومین کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، وہ 13 معصومین ایک پلے میں اور جناب شہزادی کونین دوسرے پلے میں، تب جا کر وہ ترازو اور شاید یہی وجہ ہے اس لیے کہ جناب سیدہ کو روشن چراغ کہا گیا ہے. چراغ آپ دن میں نہیں چلاتے ہیں،
چراغ رات میں جلایا جاتا ہے جب انسان ظلمتوں میں حیران سرگردان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جناب فاطمہ کا ایک اہم کام، اہم کردار جو انہوں نے نبھایا ہے وہ یہ کہ نبوت کو امامت سے متوجہ کروایا ہے۔ جب ان کے بابا کی رحلت ہو گئی تو یہ جناب سیدہ تھی جو رات کی تاریکی میں جا کر لوگوں کے گھروں پر دستک دیا کرتی تھی اور لوگوں کو مولائے کائنات کی طرف متوجہ کروایا کرتی تھی۔ یہ بی بی نے بہت اہم کام انجام دیا ہے کہ لوگوں کو نبوت کو کیسے امامت سے متصل کرنا ہے، یہ بی بی کا کردار رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے حبیب خدا نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاها۔ اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور فاطمہ کی رضا میں اس کی رضا شامل ہے، اس کے راضی ہونے سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر دیکھیں کہ جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے۔ کل ہماری خواہر نے جو ہے بخوبی آپ کے سامنے جو ہے کچھ اخلاقی پہلو بیان کیے تھے اور 6 نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، لہٰذا مجھے زیادہ وقت اخلاق پہ نہ دیتے ہوئے آج شہادت کا روز ہے، لیکن ایک سبق جو ہم والدین کو دے سکتے ہیں یا گھر والوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ جو ہم جناب سیدہ کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے سبق ہیں بیوی کی زندگی میں، لیکن دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم فلاں جگہ مت جاؤ، تم جو ہے فون میں، آج کل فون میں ٹیبلٹ میں لگے رہتے ہیں بچے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم فون میں مت لگے رہو، ٹیبلٹ میں مت لگے رہو، ہم ان کو منع کرتے ہیں۔ جہاں آپ بچوں کو منع کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ بچوں کو دے تب جا کر آپ منع کریں۔ جب ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم فون میں مت لگے رہو، ٹیبلٹ میں مت لگے رہو، تو کس میں لگے رہو یہ بھی تو بتائیے کہ اس کے بدلے میں تم کس چیز میں اپنا وقت جو ہے صرف کر سکتے ہو، کیسا حلال انٹرٹینمنٹ تم کو اس کے بدلے میں مل سکتا ہے یہ بھی ان سے بتائیے۔ اگر ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو بتائیے کہ کسے اپنا دوست بناؤ۔ یعنی ہر چیز جو ہے اگر آپ ایک چیز ان سے اس جگہ کو خالی کر رہے ہیں تو اس جگہ کو بھرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے ہم جب اس سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں برتھ ڈے پارٹی میں نہ جاؤ، فلاں جگہ پر نہ جاؤ، فلاں فیسٹ میں نہ جاؤ، تو پھر اس کے بدلے میں یہ بتائیں کہ تم کہاں جاؤ۔ ہمارا کام یہاں پر بند نہیں ہو جاتا۔ جب ہم تربیتی اولاد کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہمارا کام رک نہیں جاتا کہ ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم فلاں چیز سے منع کر دیں، لیکن ہم انہیں بتائیں نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے، اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیے۔ جناب سیدہ جب امام حسن و حسین مسجد سے گھر تشریف لایا کرتے تھے، بابا کے ساتھ جاتے تھے، مولائے کائنات کے ساتھ جاتے تھے، وہاں پر مولائے کائنات کا خطبہ سنتے تھے اور پھر بھاگے بھاگے جو ہے گھر پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اور پھر جناب شہزادی کونین ان سے سوال کرتی تھی، پوچھتی تھی میرے بچوں، میرے دل کے ٹکڑوں، آج تمہارے بابا نے کیا درس دیا، آج تمہارے بابا نے خطبے میں کیا بیان کیا؟ دیکھیے ہیں تو تینوں معصوم، مولائے کائنات معصوم، جو خطبہ دینے والا ہے وہ بھی معصوم، جو سنانے والے ہیں جو جواب دیں گے وہ بھی معصوم، اور جو امتحان لے رہی ہے وہ بھی معصوم۔ جناب سیدہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ دونوں بچے معصوم تھے۔ جناب سیدہ کو بھی معلوم تھا کہ مولائے کائنات نے وہاں پر کیا خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور لوگوں کے سامنے کیا بیان کیا ہے، لیکن بیوی درس ہمیں دینی ہے۔ دیکھو اگر تم بچوں کو مسجد بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، تو وہاں پر تمہارا کام تمام نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹ کر آئیں تو ان سے سوال کرو کہ تم نے وہاں پر کیا سنا، تم نے وہاں پر کیا سیکھا، تاکہ بچوں کے ذہن میں وہ بات محفوظ ہو جائے۔ یہ بیوی ہمیں درس دے رہی ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم شیعان اہل بیت علیہم السلام، محب شہزادی کونین، مخدومہ کونین جو ہے تولا قدم تو بھرتے ہیں۔ آج مخالف ہوائیں چل رہی ہیں۔ بس یہ میرا آخری مرحلہ ہے حدیث کا اور اس کے بعد ربط مسائل۔ آج مخالف ہوائیں چل رہی ہیں جہاں پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تولا کرو لیکن تبرہ نہ کرو۔ تولا اور تبرہ دونوں فروع دین کا جز ہے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ آج دیکھیے تولا کرنے والے بہت سارے اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو تولا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، یعنی ہم تولا کرتے ہیں، تم تولا کرتے ہو، لیکن ہم تبرہ نہیں کرتے، تم بھی تبرہ چھوڑ دو۔ یہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد یہ نہیں ہے
کہ ہم جو ہے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں ان کو منانے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کی خاطر. ہم کو تبرہ کرنے کی، شیعہ کی پہچان تولا نہیں ہے، شیعہ کی پہچان تبرہ کرنا ہے. محترم، اگر کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے، آج ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں، آج آپ کا یہاں پر شامل ہونا، یہاں پر شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں شہزادی کے لیے محبت بھی ہے، اور ان کے غاصبوں کے لیے اور ان سے دشمنی اختیار کرنے والوں کے لیے، ان کا حق لوٹنے والوں کے لیے، ولایت کا حق لوٹنے والوں کے لیے آپ کے دل میں اظہار برات ہے، آپ کے دل میں اظہار نفرت ہے. آیت اللہ فاطمی میاں فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان بہت زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے، یعنی ہم میں سے بھی، ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دامن میں جو ہے گناہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دامن میں بہت سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں، گناہ آلودہ ہیں ہم. لیکن ان سے جب کسی نے سوال کیا کہ جب ایک بہت زیادہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام یا اس کی قدر ابھی بھی بنی ہوئی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تم اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھو، اگر تمہارے دل میں ابھی بھی محبت فاطمہ الزہرا باقی ہے تو جان لو کہ اللہ کے نزدیک بھی تمہارا مقام اور منزلت باقی ہے. ایک صلوات جہاں پر ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، یہ یقینی ہے کہ ولایت کے بغیر کوئی بھی ہمارے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ حدیث معصوم میں ہمیں ملتا ہے لا تقبل الاعمال الا بالولایہ. لیکن حدیث یہاں پر مکمل نہیں ہوئی. اگر یہاں مکمل ہو جاتی تو ہم کہتے کہ تولا کافی ہے، لیکن معصوم نے حدیث کو ادامہ دیتے ہوئے فرمایا ولا تقبل الولایہ الا بالبراء، یعنی کہ ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ تبرہ شامل نہیں ہے. لہذا آج بیوی کی شہادت کے روز آج ہم کس کس کو پرسہ دیں گے؟ وقت کے امام اس لیے کہ وارث ازاں ہیں، حقیقی وارث ازاں ہیں، ان کو بھی پرسہ دینا ہے. 13 معصومین کو آج پرسہ دینا ہے بیوی کی شہادت کا. یہ کوئی عام بیوی نہیں تھی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی وہ مقدس بیوی تھی، وہ مقدس شہزادی تھی جس کے لیے خود امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جناب فاطمہ جنت کا ایک پھول تھا، جس کے قدر و منزلت کو رسول اللہ پہچانتے تھے، جس کی قدر ہم اہل بیت بجا لایا کرتے تھے. لیکن بہت ہی کم سنی میں اسے ہم سے جدا کر دیا گیا اور یہ اپنے اصل مقام پر واپس چلا گیا. میں مصائب میں کیا پڑھوں؟ مصائب کے لیے اگر آپ خطبہ فلق کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے، سرسری سی نظر ڈالیں اس کے اوپر، تو اس میں ایک جملہ ہے جو بڑا سخت ہے، جہاں بیوی کو نامحرموں کے مجمع میں جو کہ امت ہونے کا دعویٰ بھرتی تھی، جو کہ رسول کی کلمہ گو ہونے کا دعویٰ بھرا کرتی تھی، ان کے درمیان ایک جملہ بیوی نے کہا ہے واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. یہ کیسا وقت
शहादत वाक़ हुई तो मेरा एक रुकन मुनहदम हुआ, और जनाब सैयदा की जब शहादत हुई, जब उनकी हिजरत हुई तो मेरा दूसरा रुकन भी मुनहदम हो गया। गुरबत अली क्या है? गुरबत अली क्या है? जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो चुकी थी तो एक मरतबा भी शदीद गिरिया किया करती थी, और जब शदीद गिरिया किया करती थी तो एक रोज मदीने वाले अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आकर कहते हैं, ए अली, फातिमा से कहे या दिन में रोया करे या रात में रोया करे, इसलिए कि जब दिन में रोती है तो हमारे कामकाज में खलल बन जाती है, रात में रोती है तो हमारी नींद में खलल हो जाता है। आप सोचे कि गुरबत अली क्या है? अली के लिए इस मरहले पर सब्र करना और जनाब सैयदा की खिदमत में आकर मदीने वालों के ये जुमले बयान करना कितना सख्त होगा। अगर रसूलुल्लाह ने सब्र की वसीयत ना की होती, अमीरुल मोमिनीन गज़बनाक होकर उन्हें देखते वो वहीं के वहीं मर जाते, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सब्र का दामन थामते हुए बीवी सैयदा की बारगाह में आते हैं और फरमाते हैं, है बिन्ते रसूल, मदीने वाले कह रहे हैं कि या दिन में रोए या रात में रोए। बीवी फरमाती है कि मेरा गिरिया तो नहीं रुकेगा, मैं दिन में भी रोऊंगी और रात में भी रोऊंगी, लेकिन हाँ अली, मैं मदीने के बाहर जाकर गिरिया करूंगी। तारीख बताती है कि रोज शहजादी कौनैन हसन और हुसैन के साथ, कभी बनु हाशिम की दीगर मस्तूरात के साथ मदीने के बाहर जाया करती थी और वहां पर अपने बाबा पर गिरिया किया करती थी। एक रोज अमीरुल मोमिनीन ने क्या देखा कि बीवी जब वापस लौट रही है तो उन पर तमाशत के आसार नजर आ रहे हैं, चलने में तमाशत नजर आ रही है, बीवी चल नहीं पा रही है। जैसे ही करीब आई तो अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया, ए सैयदा, मैं देख रहा हूँ कि आज आपका चेहरा बड़ा मुरझाया और झुलसा हुआ है, क्या बात है सैयदा? तो बीवी फरमाती है, ए अबुल हसन, जिस तरह के साए में बैठ कर गिरिया किया करती थी, आज उस जालिमों ने उस तरह ये गुरबत फातिमा ज़हरा है, ये गुरबत अली जालिमों को उस दरख्त का नाम और निशान भी बर्दाश्त ना हुआ जिसके नीचे जनाब सैयदा बैठ कर रोया करती। अमीरुल मोमिनीन ने बीवी के लिए हुजरा कायम किया, उसे बैतुल हुस्न का नाम दिया गया। आज ये जितने अपने मामबार गाहे हैं, जितने हुसैनियात हैं, जितनी मस्जिदें हैं, वो बीवी के उस बैतुल हुस्न के गिरिए का नतीजा है। हाँ ज़रारा ने मोहतरम, बीवी आज उनसे रुखसत हो गई। बहुत तकलीफें सही अहले बैत ने बादे रसूल, बहुत अज़ियतें उठाई हैं बादे रसूल मौलाए कायनात ने। जब बीवी की रिहलत होने वाली थी उस वक्त जनाब सैयदा ने हर एक को घर से बाहर भेज दिया, हत्ता कि हसन और हुसैन को घर में रहने की इजाज़त न दी। और उसके बाद अस्मा से कहा, ए अस्मा, मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ और मैं मुसल्ले पर बैठने जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे अस्मा, तो जानना कि मैं अभी बाहयात हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे तस्बीह के आने की आवाज़ बंद हो जाए अस्मा, तो जान लेना मैं अपने माबूद की मुलाकात के लिए चली गई। अस्मा कहती है कि मैं दरवाजे के बाहर बैठी रही जब तक तस्बीह के आवाज़ आती रही, मुझे तसल्ली रही कि अभी मेरी शहज़ादी जिंदा है। लेकिन जैसे ही तस्बीह की आवाज़ आना बंद हुई, मैं हुजरे में दाखिल हुई, मैंने एक चीख मारी और जैसे ही हसन और हुसैन घर में दाखिल हुए, अस्मा ने मुझे कहा, ए शहज़ादों, आओ, मैं तुम्हें हाथ मुँह धुलाकर खाना खिला देती हूँ। हसन और हुसैन ने पलट कर कहा, ए अस्मा, तुमने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया?
درمیان نہیں پڑنا ہے، لیکن بیوی نے مولا سے کچھ وصیتیں کی تھی. بڑا سخت جملہ ہے بیوی کا. سب سے پہلے جب بیوی نے مولا علی سے وصیت کی تو فرمایا یا ابا الحسن مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی پوری طرح سے خدمت انجام نہ دے پائی، میں آپ کے لیے صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے کھانا بھی نہ بنا سکی ہے ابا الحسن، مجھے معاف کیجیے گا. دوسری وصیت کی بیوی نے کہ یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل وادفنی باللیل. اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں آپ کفن پہنائیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں آپ دفن کیجیے گا، اور یا علی جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہے انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا. تیسری وصیت کیا تھی؟ جتنے سادات یہاں بیٹھے ہیں وہ اس سے سن کر بلند آواز سے کیا کہ میری بیوی کا حق بنتا ہے. بیوی وصیت کرتی ہے یا علی تا قیامت میری نسل سے میری جو اولاد ہوگی انہیں میرا سلام کہہ دیجیے گا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب بھی ایام فاطمیہ آئے تم مجالس عزا میں شرکت کرو اور شہزادی کو پکار کر یہ کہو اے شہزادی، اے بیوی سیدہ، یہ مجلس میں شرکت کرنا آپ کے سلام کا جواب ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا وند عالم آپ کو رونے والوں میں شمار کرے، آپ سب کو بیوی کی شفاعت نصیب فرمائے. جب غسل دینے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے بچوں کو بھی گھر سے بھیج دیا، اس لیے کہ جناب سیدہ کی وصیت تھی آپ اکیلے مجھے غسل و کفن دیجیے گا. مولا کائنات نے اسما کے ساتھ مل کر بیوی کو غسل دیا اور غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری. جب چیخ ماری اور غسل دینے کے بعد جب کفن پہنانے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب سامنے آ کر بابا سوال کرتی ہے اے میرے بابا آپ نے غسل دیتے وقت اس طرح سے چیخ ماری، اب تک آپ صبر کرتے آئے تھے بابا، بابا آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں تمہاری ماں کو غسل دے رہا تھا تو ان کے شکستہ پہلو کو دیکھا، اس پہلو پر کوڑے کے نشان کو دیکھا کہ تمہاری ماں نے مجھ سے اب تک چھپایا ہوا تھا. ہم کہیں گے یا امیر المومنین ایک کوڑے کا نشان آپ سے برداشت نہ ہو پایا، جانے سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کتنے کوڑے کھاتے رہے. مرتبہ بچوں کو بلایا، بچوں آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. امام حسن آگے بڑھے، اپنی ماں کے جنازے سے آ کر لپٹ گئے. امام حسین کے لیے تاریخ لکھی کہ امام حسین آگے بڑھے، اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لینے لگے، اپنی ماں کو پکارنے لگے واہ غربتا واہ غربتا، اور پھر اپنی ماں کے چہرے کو اپنے گود میں لیا اور کہنے لگے اماں آج کیسی
الآخرين إنا لله وإنا إليه راجعون يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا
السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغربا. السلام عليك يا سلطان ابو الحسن علي ابن موسى جارودي وجسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الجمال الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام إنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك ووجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا لحقنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.